السلام علیکم ناظرین، یو واچنگ دی ادر سائڈ ود علینا شکری۔ ناظرین، اس وقت جوڈیشل کمیشن کی تحقیقات جاری ہیں اور تقریباً تمام سیاسی جماعتیں وہ سیم پیج پہ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ 2013 کے انتخابات میں دھاندلی کو لے کے تمام سیاسی جماعتوں کا موقف اب ایک جیسا نظر آ رہا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کمیشن کسی منطقی انجام تک پہنچتا ہوا نظر آئے گا کہ نہیں، اور کیا جو شواہد کی بات کی جا رہی ہے کہ ٹھوس شواہد جمع کرانے میں ابھی بھی کچھ جماعتیں ناکام نظر آ رہی ہیں، تو وہ کیا کنکریٹ جو شواہد ہیں وہ جمع کرا دیے جائیں گے ریزلٹس کے حوالے سے۔ اور اب مسلم لیگ نون پہ جو ایک پریشر تھا پچھلی کچھ منتھس بیک تک، وہ پریشر اب کریٹ کون کرے گا، اور جو نئے پاکستان تبدیلی انقلاب کی باتیں کی جاتی تھیں وہ تمام باتیں کہاں گئیں، اور جو مقصد تھا دھرنے کا وہ کدھر گیا۔ ہم اس کو بات کرنے کے لیے اس پر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید صاحب، جو کہ اپوزیشن کے ایک اہم رہنما ہیں، خان صاحب کے اتحادی بھی ہیں، اور بہت ایک سینئر سیاستدان ہیں، اپنا ہمیشہ سٹانس رکھا، اپنے ڈیسیشنز رکھے، چاہے وہ سپورٹ کسی کو بھی کریں لیکن ہمیشہ ایک اپنا سٹانس اڈاپٹڈ رکھا۔ ہم ان کے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ شیخ صاحب تھینک یو، ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا۔ شیخ صاحب، میں جس طرح ذکر کری تھی کہ جوڈیشل کمیشن آپ لوگ کی تمام تر محنتوں کے بعد یہ جوڈیشل کمیشن تو فارم ہو گیا، یہ کسی منطقی انجام تک تحقیقات پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں، میں تو ویسے دھرنے میں اس کے حمایت میں نہیں تھا۔ عمران خان جو ہیں وہ اس پہ بڑی امید لگائے بیٹھے تھے، اور کل بھی انہوں نے مجھے کہا کہ میری یہ بہت بڑی وکٹری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا کمظرف ہوگا جو حقیقت کا اعتراف نہ کرے۔ رزلٹ کچھ بھی آیا جوڈیشل کمیشن کا، وہ ساری پارٹیاں جو نواز شریف کے ساتھ کھڑی تھی آج جوڈیشل کمیشن میں دھاندلی کے خلاف کھڑی ہیں۔ یہ بذات خود ایک بہت بڑی تبدیلی ہے کہ ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، پتہ نہیں فضل الرحمان صاحب ہیں یا نہیں، میرا خیال ہے نہیں ہوں گے وہ، ان کے علاوہ سارا پاکستان ون وے ہے۔ اینڈ سیکنڈلی کہ یہ کام صرف پروف دینا اپوزیشن کا ہی کام نہیں ہے، یہ جوڈیشل کمیشن کا بھی کام ہے کہ وہ دیکھے کہ اس ملک میں کیا ہوا ہے، کیا وجہ ہے کہ کوئی آدمی الیکشن کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا۔ اچھا، آپ لیکن شیخ صاحب جوڈیشل کمیشن پہ بارہا تنقید کرتے ہوئے دکھائی دیے ہیں ماضی میں بھی۔ ابھی جو جوڈیشل کمیشن فارم ہوا ہے تحقیقات کو لے کے دھاندلی کے حوالے سے، آپ کس حد تک مطمئن ہیں اس پہ؟ میری رائے کافی بدلی ہے، اور میرا نہیں خیال تھا کہ میرا یہ خیال ہے کہ آصف زرداری اور نواز شریف دو مختلف راستے ہیں، لیکن دونوں کی مجبوریاں ایک دوسرے کو اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اور اعتزاز احسن کا کیس جو ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک بڑا امپورٹنٹ کیس ہے۔ جس طرح نواز شریف کے متبادل میں یاز صادق صاحب کا اور خواجہ سعد رفیق کے کیسوں کو عمران خان اہمیت دیتے ہیں، اسی طرح میرے نزدیک پیپلز پارٹی نے وہاں اپنے آپ کو سبمٹ کیا ہے، اور منڈے کو عمران خان کہہ رہے ہیں، مجھے کل انہوں نے کہا کہ وہ ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے جا رہے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ وہ ڈاکومنٹ کتنے سٹرونگ ہیں اور کیا اس کا۔ لیکن ایک بات ہے کہ میرے اور عمران خان کی ہوپوں میں بڑا فرق ہے، وہ بڑے پر امید ہیں۔ میرا پروگرام پہلے تو بالکل ہی 10-20% تھا، اب میں 40-60 پہ ہوں، یا 50-50 پہ ہوں، بٹ عمران خان کی ہوپس بڑی ہائی ہیں۔ پر آپ نے کہا آپ دھرنے کے فیور میں ہی نہیں تھے، اور نہیں، میں دھرنے کے فیور میں تھا، جوڈیشل کمیشن کے فیور میں نہیں، جوڈیشل کمیشن کے فیور میں نہیں تھے۔ اچھا چلے، آپ نے لیکن بارہا بولا قربانی سے پہلے قربانی، قربانی کے بعد بڑی قربانی، قربانی کرتے ہوئے ہم نے دھرنا قربان ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ اب آگے جو مقصد تھا دھرنے کا، جس پہ آپ کہتے تھے کہ جی استعفے سے کم بات نہیں ہوگی، اگست میں حکومت جا رہی ہے، اگست کے بعد ہم نے حکومت بھی چلتی ہوئی دیکھی، استعفا بھی نہیں آیا۔ میں تو سیاسی طور پر جو عوام میں جوش اور جذبہ اور ولولہ دیکھ رہا تھا، میں اعتراف کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ ہم چھاتی دھاگے کو نہیں لگا سکے، ہمیں وہ رزلٹ نہیں ملا جس کی ہمیں توقع تھی، اور فائنل ٹچ جو ہے وہ صحیح طور پر نہیں دیا جا سکا، اور طاہر القادری صاحب کسی بھی مجبوری کے تحت گئے۔ یہ کہنا کہ ان کا، میں بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں قوم کے سامنے، کوئی ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی نواز شریف کے ساتھ۔ یہ سب لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ان کے امیج کو ڈیمیج کرنے کے لیے۔ وہ پہلے گئے، ان کے اخراجات بڑے تھے، ان کا کراؤڈ جو تھا وہ غریب کراؤڈ تھا، وہ محنت کش لوگ تھے، وہ بیچارے ان علاقوں سے آئے ہوئے تھے، روزی روٹی خود اپنے ہاتھوں سے کمانے والے تھے۔ ہمارا جو کراؤڈ تھا وہ وی آئی پی کراؤڈ تھا، ہمارا کراؤڈ جو تھا وہ شام کو اپنے گھر چلا جاتا تھا، دوپہر میں شاید کچھ لوگ وہاں کھانے پہ ہوں تو ہوں،
ورنہ وہ اپنے گھر سے کھانا کھانے والے لوگ. تو شیخ صاحب پھر آپ نے اس دھرنے کو وائنڈ اپ کیوں کیا؟ اگر قادری صاحب کا آپ نے دیکھیں میں تو کہہ سکتا تھا کہ کنٹینر وہیں چھوڑا جائے, ان کا خیال تھا کہ سی ڈی اے اٹھا کے لے جائے گی, میں نے کہا لے جائیں. حادثہ اتنا بڑا ہوا پشاور کا, اور ویسے بھی ایک اتنی لمبی تحریک چلی 126 دن کہ اس کا کوئی اینڈ ہونا چاہیے تھا, اور وہ ایک بہتر اپرچونٹی بھی تھی اور بہتر فیصلہ بھی تھا اس کا. مقصد کیا تھا دھرنے کا؟ گورنمنٹ کو ختم کرنا, اور کیا مقصد تھا؟ کوئی نماز اثر پڑھنا تو نہیں تھا وہاں پہ. آپ لیکن سمجھتے ہیں کہ چلے وہ مقصد اگر اس میں کامیاب نہیں ہوئے, لیکن آپ پہ کے حوالے سے جو ایک عام تاثر پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی ایجنسیز کی طرف سے جو مانیٹرز اپوائنٹ کیے گئے تھے دھرنے کے حوالے سے, اس میں ان مانیٹرز میں سے آپ ایک تھے. دیکھیں اب لوگ کہنے کو تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, نہ عمران خان بھولا ہے نہ طاہر القادری بھولے ہیں, ٹھیک ہے. صرف میں ایک واحد آدمی تھا جسے شک تھا کہ ان کی لندن میں ملاقات ہوئی ہے, باقی تو لوگ صاف ریفیوز کر رہے تھے. باقی اگر ایجنسیوں کا کوئی رول تھا تو 126 دن میں ادا ہو جانا چاہیے تھا. اس کا مطلب ہے ایجنسیوں کا کوئی رول نہیں تھا, اور اگر ایجنسیوں کا رول تھا تو 126 دن تو بڑی لمبی تحریک ہوتی ہے. 2-4 جلاؤ گراؤ جوڈو کراٹے بینکاک کے شعلے اور کام تمام ہو جاتا. اس کا مطلب ہے کہ ان کا کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا. مجھے کہنے والے کہتے رہے, میں اس کی کبھی برا نہیں مناتا. لیکن جس طرح سے آپ نے بھی کنٹینر پہ چڑھ کے وہاں پر نعرے لگائے کہ جلاؤ گراؤ مار دو, اس کے بعد اتنا اگریسو سٹانس لے کر کہ جی خان استعفے کے کم بات نہیں کرے گا, واپس نہیں جائیں گے, آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے تھوڑا ڈس اپوائنٹنگ تھا آپ لوگ کے لیے؟ دیکھیں میں تو آج بھی سمجھتا ہوں کہ اس قوم کی تقدیر نہیں بدلے گی جب تک سڑکوں پہ نہیں آئیں گے. ظلم جو ہے اس کے خلاف جب تک آواز نہیں اٹھائیں گے, یہ ظالم لوگ ہمیں استعمال کرتے رہیں گے. یہ الیکشن اور جلسہ جلوس یہ بڑے لوگوں کی پازیبیں بن جائے گی, اور غریب لوگ یہ پازیبیں باندھ کے ناچتے رہیں گے ان کے آگے, ان کے سٹیکر لگائیں گے, ان کے جلسے کریں گے. کوئی غریب آدمی اسمبلی کا پاس بھی نہیں لے سکے گا, ٹکٹ تو بہت دور کی بات ہے. سو میں آج بھی بلیو کرتا ہوں کہ ظالم اور مظلوم کے ساتھ ایک ٹکراؤ کے بغیر نتیجہ نہیں نکلے گا, اور اس فرسودہ نظام کو طاقت سے بھی ختم کرنا چاہیے. اس فرسودہ نظام کو طاقت سے ختم کرنے کے لیے ہی خان صاحب نے استعفیٰ دے دیا, اسمبلی سے باہر آ گئے. اسمبلی چھوڑ کر کنٹینر پہ آنا اور کنٹینر چھوڑ کر واپس اسمبلی میں یہ جانا, سوال آپ عمران خان سے پوچھیں. اسمبلی آپ لیکن ان کے ساتھ ساتھ جس حد تک میں ساتھ ہوں اس کا جواب لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے کہ آدھا گھنٹہ میں پروگرام 40 منٹ میں سے 30 منٹ میں عمران خان اور اس کی پارٹی کی صفائیاں دوں, اور 15 منٹ آپ چونکہ شیخ صاحب کنٹینر پہ سامنے فور فرنٹ پہ تو آپ نظر آئے نا, پھر کبھی قادری صاحب کے ساتھ کبھی خان صاحب کے ساتھ. جب عمران خان 7 سیٹوں پہ سینٹ میں لڑتا ہے اور 35 کبوتروں کو اڑا دے ویسے ہی بیٹھا اور وہاں الیکشن ہو, یہ فیصلہ میں نے نہیں کیا جانے کا, یہ بھی میں کلیئر کر دوں. لیکن اس کے حالات ایسے ہیں, اگر عمران خان نے فیصلہ کرنا ہوتا تو کبھی اسمبلی میں نہ جاتا. چلیں وہ بات ایک طرف, میں پوچھنا آپ سے صرف یہ چاہ رہی ہوں, خان صاحب نے استعفیٰ دیا, وہ ان کا اپنا سٹانس, ایسا کون سا پوائنٹ آئے گا, یعنی کہ وہ اتنا یہاں اس وقت ملک میں اتنا کریٹیکل پوائنٹ نہیں آیا جس پر شیخ رشید صاحب استعفیٰ دیں گے؟ دیکھیں میں ایک سیاسی ورکر ہوں, اور میرا اسمبلی میں ہونا اور نہ ہونا اس دفعہ ایک برابر ہے, کیونکہ مجھے تو موقع نہیں مل رہا پریزنٹیشن کا. میرا اسپیکر ہی آن نہیں کرتا. اسپیکر مجھ سے ایسے سلوک کر رہا ہے خدا نہ خواستہ جیسے میں کسی اور اسمبلی کا ممبر ہوں, کوئی گھسپیٹیا ہوں. اور جو سلوک مجھ سے ہے, اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ میں ابھی بھی دھرنے میں ہوں. میں دیکھیں قوم اس کا تجزیہ کرے کہ 9 ایک پارٹیوں کے لیڈروں کو بلاتے ہیں, صرف مجھے نہیں بلاتے. اب یہ جو یمن کی قرارداد پہ اتنے انہوں نے ایک ہی نواز شریف کی زندگی ریکارڈ میں فارن افیئرس کا ڈیسیژن کرنے کے لیے ہے, اگر انہوں نے مجھے بتایا ہوتا تو میں نیوٹرل سے زیادہ کوئی بہتر اچھا لفظ دے دیتا ان کو اتنا رسوا نہیں ہونا پڑتا, اتنے دھکے نہ کھانے پڑتے. گھر بھی گوایا اور دوست بھی گوائے, گھر میں بھی ذلیل اور رسوا ہوئے اور باہر بھی رسوا ہوئے. یہ تدبر اور دیکھا, نواز شریف نہ کوئی پوٹن ہے, نہ کوئی ڈیگول ہے, نہ مارگریٹ تھیچر ہے, نہ جمال ناصر ہے, نہ آتا ترک ہے, نہ ہوچی مین ہے, نہ چوئن لائی ہے. یہ نواز شریف ہے ایسے ہی, نون AWAZ نواز شریف. He has nothing in brain. اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں, اگر آپ کا ووٹ بینک PTI جتنا ہوتا تو آپ کیا اقدامات لیتے دھاندلی کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے؟ آپ کیا قدم اٹھاتے؟ اگر دھرنا ہی کرنا تھا تو کیا سٹانس آپ کا ہوتا؟ دیکھیں الیکشن تو عوامی مسلم لیگ نے بھی 100 سیٹوں سے لڑا تھا, سیٹ ایک ملی. ہمارا معاہدہ عمران خان سے 10 سیٹوں کا تھا, اس پہ بھی سارے ان کے 10 لیڈر آ گئے. لیکن اس معاشرے میں کوئی آپشن نہیں تھی عمران خان کے علاوہ. اگر ہوئی تو میں قوم کو ضرور بتاؤں گا.
میں قوم سے غداری نہیں کروں گا. سو عمران خان از دی اونلی چوائس. سو یہی بہتر تھا کہ میں تو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں. اگر میں نے منسٹر بننا ہو تو میں چٹکی کی سپیڈ سے بن سکتا تھا. منت سماجت سے لوگ میری ٹھوڑیوں کو ہاتھ لگا کے بنا رہے تھے. بٹ آئی واز لیسٹ انٹرسٹڈ. 8 دفعہ بہت ہے. میں اب ایک فکری سوچ اس کیمرے کے ذریعے قوم کو دیکھنا چاہتا تھا. یار آپ کی بھی کوئی زندگی ہے, آپ کا بھی کوئی حق ہے. آپ ہمیشہ ووٹ دینے کے لیے, گالیاں کھانے کے لیے اور ٹیکس پے کرنے کے لیے نہیں آئے. یہ چور لٹیرا اور ڈاکوؤں کا نظام, کرپٹ اور ڈسانس, اس کو ختم کرنا ہے. اس کے لیے بیسٹ وائز عمران خان تھی. میں اس کے ساتھ ہوں, اچھا تھا اور ہوں. اچھا, لیکن اتحادی ہونے کے ساتھ ساتھ کبھی بہت سارے پوائنٹس پہ آپ کو ان سے اتفاق بھی ہو سکتا ہے, آپ کو ان سے ڈفرینسز بھی ہو سکتے ہیں. تو کون سے وہ فیصلے تھے خان صاحب کے جنہوں نے آپ کو بہت مایوس کیا ہو؟ دیکھیں, اب جب آدمی کی ایک پیک پہ جا رہا ہو تو غلط فیصلے بھی ٹلے لگ جاتے ہیں, چھکا ہو جاتا ہے. اگر سلپ پہ کیچ ہو جائے تو بندہ کہتا ہے یار بڑی لوز شاٹ بال کھیلی ہے, اس کو جناب کور ڈرائیو کھیلنا چاہیے تھا. جس کرائسس میں عمران خان کھیل سکتا تھا ایسا ہی کھیلا ہے. میں 246 کے الیکشن میں, کیونکہ اس کی پارٹی ساری جانا چاہتی تھی, میں نہیں گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا تھا, اور ایم کیو ایم کو زندگی ملے گی, تقویت ملے گی اور سارے مہاجر ایک ہو جائیں گے. میرا اندازہ ٹھیک نکلا. میں کنٹونمنٹ کے الیکشن میں چاہتا تھا کہ ہم سارے مل کے لڑیں, لیکن چہرے آئے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ بڑے گن کاٹ رہے ہیں. اس کا نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا. اور اگر ہم اور عمران خان اکٹھے نہیں لڑیں گے تو اگلا بلدیاتی الیکشن بھی ایسے ہی ہاریں گے. ہم الیکشن ہے یہ پرسنالٹی الیکشن, اور مایوسی مجھے کبھی نہیں ہوئی. اگر ہوئی تو میں قوم سے, یا واقعی میں ایک بھاری اکثریت ابھی بھی لے کر وہ فرنٹ پہ ایگری کرتا ہوں. وہ بہتر الیکشن لڑی, اور پی ٹی آئی نے نام سے مشورہ کیا. ان کے کینڈیڈیٹ تھے, وہ برے طرح پٹے, اور ان کے پٹنے میں ان کی اپنی سلیکشن کا دخل ہے. اور عمران خان کو اس کا نوٹس دینا چاہیے, کیونکہ ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑے گی. دیکھیے عمران خان تو چلو اس کے پاس کئی کانسٹیچوئنسیاں, ہمارے پاس تو 2-3 کانسٹیچوئنسیاں ہوں گی. جیسے میں نے آپ کو کہا, میں تو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ نہیں. وائی آئی اسٹرگل سو ہارڈ. جو میرا کام ہے میں ہر روز کر رہا ہوں 8 بجے, ہر روز کر رہا ہوں. کسی دن 8 بجے, کسی دن 10 بجے. اینکر پھر بھی چھٹی کرتے ہیں, میں تو چھٹی بھی نہیں کر رہا. بلکہ بی بی سی نے ڈاکومنٹری چلائی ہے کہ 6 سالوں میں سب سے ٹاپ پروگرام جو ہے وہ ایک ایسے شخص کے آیا ہے جس کی پارٹی بڑی چھوٹی ہے پر لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں. نیچرلی شیخ صاحب آپ ایک بہت اچھے اسپیکر ہیں, آپ کو عوام سننا پسند کرتے ہیں. وہی عوام آپ کو اگلے الیکشنز میں ووٹ بھی دیں گے. آپ کہتے ہیں یہ ووٹر کی جو سوچ ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. ایک بریک کنسٹرکشن ہے, بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک, یو واچنگ دی ادر سائڈ ود علینا شگری. میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید صاحب. شیخ رشید صاحب, ہم بات کرتے تھے بریک سے پہلے تمام یہ دھرنے اور دھاندلی کے حوالے سے ہی. میں جاننا چاہوں گی, جو ووٹر آپ کہتے ہیں کہ اب اس کی سوچ تبدیل ہو چکی ہے اور اس کو اب اتنا گمراہ کرنا بہت آسان نہیں ہے, وہ باشعور ہو چکا ہے یہ ووٹر کیا تمام اس پورے ایپیسوڈ کو دیکھتے ہوئے, ان پورے ماہ کی ایکٹیویٹی کو دیکھتے ہوئے اگلے الیکشنز میں آپ کو لگتا ہے کہ انتقام نہیں لے گا؟ دیکھیں, اگلے الیکشن کے لیے یہ سال بڑا ڈیسائسو سال ہے. اس سال میں بڑے اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں, ڈومیسٹکلی, انٹرنیشنلی, پولیٹیکلی. آنیسٹلی اسپیکنگ کہ 126 دن میں عمران خان کا ووٹ بینک بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. یہ پارٹی بنی 126 دن میں, حالانکہ لوگ بڑی سارے, میں اپنا پولیٹیکل انالیسس بتا رہا ہوں, آئی مے بی ٹوٹلی رانگ, لوگ مجھ سے ایگری نہیں کرتے. دیکھیں, لوگوں نے رجحان کنٹینر پر تب کیا جب 126 دن عمران خان نے اس کو ایک اپنی جان لڑائی. دن میں 3 دفعہ ایڈریس کیا, 4 دفعہ کیا, بعض دفعہ 5 دفعہ کیا. میں تو آپ کو پتا, میری عادت ہے, میں ایک دفعہ شارٹ, سویٹ اور سمارٹ ایڈریس کرتا ہوں. میں رضیہ بٹ کا ناول نہیں پڑھتا کہ بادل گرجے, بجلی چمکی, گرگراہٹ ہوئی, پھر بارش ہوئی. آئی کم اسٹریٹ آن اے رین. سو 126 دن کا میں آپ کو یہ تجزیہ دیتا ہوں کہ لوگوں نے بہت بڑا مینٹلی اس کو سپورٹ کیا. اس کو کنٹینیو نہیں کر سکے وہ, اس کے بہت سارے جو اسباب ہیں وہ ان کے ہاتھ میں نہیں تھے. اور وہ حالات جو ہے اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حادثات نے, معاملات نے چھاتی دھاگے سے نہیں لگی, اور کنٹینر نے ذہنی پختگی اور ذہنی بلندگی کے لیے
ایک کردار ضرور ادا کیا لیکن چھاتی دھاگے کو نہیں رکھ سکی, یہ میں اعتراف کرتا ہوں. بٹ شیخ صاحب اگر ڈیڈ لائنز پہ ڈیڈ لائنز دی جاتی تھیں کہ تمام سیاستدانوں کی طرف سے, آپ کی طرف سے کہ جی سیاست چھوڑنے کو تیار ہوں, حکومت چلی جائے گی, ہم جاننا چاہیں گے کہ جو تھرڈ امپائر تھا جس کا بڑا بارہا ذکر کیا جا رہا تھا, وہ تھرڈ امپائر کیا دھوکہ دے یہ گیا؟ عمران خان نے کیا, میں نے نہیں کیا. اور جہاں تک 5 6 7 8 10 لوگ ہوتے ہیں نا جی ایسے کہتے رہے, میں نے نہیں کہا سیاست چھوڑ دوں گا. میں نے صرف ایک اسحاق ڈار کے ایشو پہ یہ بات کی, وہ بھی میں کوئی ولی نہیں تھا کہ مجھے پتہ لگتا کہ $1.5 بلین اس طرح آ جائے گا. ٹھیک ہے, میوزیشین جو ہے, پولیٹیشین جو ہے, اور کس کا سائنٹسٹ جو ہے, اور جرنلسٹ جو ہے, جرنیل جو ہے, فزیشین جو ہے, یہ 10 بندے مرتے دم تک ریٹائر نہیں ہوتے. جب تک یہ مریں گے نہیں اس وقت تک یہ ریٹائر نہیں ہوں گے. اگر ریٹائرمنٹ کی کوئی حد ہوتی, اس وقت پاکستان کے سارے سیاستدان 65 سال کی عمر کو کراس کر رہے ہیں, کم از کم مس 60 سے تو زیادہ ہے. اور خدا نہ کرے یہ نہ ہو کہ ایک ہی سال میں 6 7 بندے اللہ کو پیارے ہو جائیں, کیونکہ یہ لاسٹ ٹیل پہ سارے کھیل رہے ہیں. اتنا ٹینس کام ہے. لیکن یہ لوگ ہر ٹائم تو سیاست نہیں کرتے, ہم تو ہر ٹائم سیاست کر رہے ہیں. ابھی جنازہ پڑھ کے ہیں, ابھی آپ کو انٹرویو ریکارڈ کرایا ہے, ابھی ہم نے اجتماع پہ جانا ہے جی کہ اسلام آباد میں اجتماع ہو رہا ہے, وہاں حاضری لگا. ہمارا جو جلسہ اور جلوس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے, آسان کام نہیں ہے. معذرت کے ساتھ یہ بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں, نواز شریف کے آگے سے ہم نے 3 دفعہ یہاں سے سیٹ اٹھائی ہے. بالکل 3 دفعہ ہمارے بھی ہیں, اس سے یہ نہیں کہتے کہ ہمارے نہیں ہیں, لیکن ہم نے کیا کہوں اب آپ سے کہ ہم نے کوئی ٹکراؤ جو ہے گڈو پپو سے نہیں کیا. نہیں, آپ لوگ نے سیٹیں اگر ان سے چھینی بھی ہیں, جن لوگوں کے ساتھ, جن لیڈران کے ساتھ آپ ساتھ نظر آتے تھے, رائٹ ہینڈ بالکل آپ کو کنسیڈر کیا جاتا تھا, کہا جاتا ہے کہ وہ تمام لیڈران کا سفر جاری ہے اور جاری رہتا ہے, آپ سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں. مثلا کوئی ایک مثال میں آپ جس طرح عمران خان صاحب کے ساتھ تھے, ابھی آپ بالکل سائڈ پر نظر آتے ہیں. ان کا ایک وہ اپنے ایشو کو لے کے جوڈیشل کمیشن میں لڑ رہے ہوتے ہیں. آپ مشرف صاحب کے ساتھ آپ کی ایسوسیشن بار بار کوٹ کی جاتی ہے, نواز شریف صاحب کے آپ ساتھ ہوتے ہیں. کوئی مشرف صاحب کے ساتھ میں نے کبھی یہ نہیں کہا میں ایسوسیٹ نہیں رہا. میں نے دوسرے وزیروں کی طرح قوم سے معافی نہیں مانگی, میں شرمندہ بھی نہیں ہوں. رائٹ, میں کچھ 14 سال کی دوشیزہ نہیں تھی کہ مشرف یا 16 یا 18 سال کی صدر مشرف نے مجھے ورغلا لیا. میں نے سارے شہر کا کٹ کیا, میں انڈیپینڈنٹ لڑا تھا, میں کسی کے ٹکٹ پہ نہیں لڑا تھا. سوری ٹو سے, میں نے مجید نظامی صاحب کا اس کمرے میں 20 دن, وہ ہارٹ پیشنٹ تھے, ساری گورنمنٹ میرے پیچھے تھی کہ میں شامل ہو جاؤں مشرف کے ساتھ. آئی سیڈ نو, آئی ول ویٹ. اس سیڑھیوں پہ مجید نظامی صاحب ساری زندگی نہیں چڑھے, وہ خود چڑھے. انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ رشید آپ آزاد ہیں, میری طرف سے آج آپ مشرف کے ساتھ جا سکتے ہیں. میں نے بڑا جرگہ بلایا, سارے شہر کے سپورٹروں کو بلایا. انہوں نے کہا ابھی آپ 5 سال کاٹ کے آئے ہیں اس شخص کے لیے جس نے آپ کو ٹکٹ کے قابل نہیں سمجھا, اس کے لیے آپ نے 7 سال قید کاٹی ہے, دماغ آپ کا ٹھیک ہے گا, پھر اس کے لیے جیل جائیں گے. Then I decided to join مشرف. میں بالکل نہ بچہ تھا, نہ میں نے شہر کی خدمت سے اعتراف کیا, اور میں عمران خان کے ساتھ ہوں. جب تک وہ ٹکر لے گا میں اس کے ساتھ سائے کی طرح ساتھ ہوں. ایک اور سوال یہاں پر بنتا ہے کہ کنٹینر پہ رہ کے سابق چیف جسٹس, کچھ حلقے جس طرح سے کہتے آئے کہ سابق چیف جسٹس جو ہیں وہ انوالو تھے, افتخار چودھری صاحب دھاندلی میں ہی اور انتخابات کی دھاندلی میں. کچھ حلقے سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی پہ بھی آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گی ان کا رول آپ کیا دیکھتے تھے؟ لیٹس سی, سب لوگوں نے دونوں کے نام دیے. کاف مسلم لیگ نے DGISI کا نام بھی دیا اور DGMI کا نام دیا, دونوں آتے ہیں اس میں. چیف جسٹس کا بھی نام ہے. سو اب میرا خیال ہے بات جوڈیشل کمیشن میں ہو تو وہی فیصلہ کرے نا. شیخ صاحب, کچھ میٹرو بس بنانے کے حوالے سے مری روڈ کے جو تاجر ہیں ان کو شہباز شریف صاحب کی جانب سے کچھ اناؤنس کیا گیا ہے کہ ٹیکس کی جو سبمیشن ہوں گی, ٹیکس کے جو گوشوارے ہوں گے, اس میں تھوڑی رعایت جو ہے وہ دی جائے گی تاکہ کچھ کمپنسیٹ کیا جائے. یہ فیصلہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ شہباز شریف کا کام نہیں ہے ٹیکس کی ریفارمز دینا, ٹھیک ہے. اور جو یہاں مدینہ مارکیٹ میں اتنے لوگ جل گئے, تباہ ہو گئی دکانیں ساری, جن کے اثاثے جل گئے, وہ تو 16 تاریخ سے یہاں ہڑتال کر رہے ہیں, راجہ بازار میں بیٹھ رہے ہیں, حالانکہ میرے مخالف ہیں. میں آج تک مدینہ مارکیٹ میں نواز شریف کے خلاف ووٹ مانگنے نہیں کیا. میری برادری کے لوگ ہیں, فرسٹ ٹائم آپ کے سامنے ایڈمٹ کر رہا ہوں.
ایک دن میں مدینہ مارکیٹ میں ووٹ مانگنے نہیں گیا, اتنی بڑی مارکیٹ ہے. میری برادری کے لوگ ہیں, انہوں نے کہا جی شیخ صاحب دل آپ کے ساتھ ہے, محبت آپ کے ساتھ ہے, آپ ہماری برادری کے ہیں, ووٹ نواز شریف کے ساتھ ہے. وہ سارے ٹھیا دے رہے ہیں. اور یہ ساری روڈ, مری روڈ دونوں طرف, یہ نواز شریف کے ووٹر تھے, شیخ رشید کے نہیں تھے. میں نے 3 دفعہ ہرایا ان کو اس شہر میں. یہ سارے ووٹر آپ دیکھ لیں, یہاں شیر ہی شیر تھا, وہ بکری بنا بیٹھا ہے وہاں پہ. اور یہ میٹرو بس میں ان کو سمجھاتا تھا, جو شیخ رشید ایکسپریس وے ہے وہ 16 ارب روپے سی, یہ 40-50 ارب روپے میں ساری غریب بستیاں امیر ہو جانی تھی. گنج منڈی, ڈھوک رتا, ڈھوک ہسو, یہ غریب لوگ, مون پورا, یہ سب کروڑ پتی ہو جانے تھے. اگر ان کے اقدامات لوگ سراہ رہے ہیں, اور پورے پنجاب سے اگر ان کو اکثریت ملتی ہے, تمام ان کے جو اقدامات ہیں, چاہے وہ موٹر وے ہو, میٹرو بس ہو, وہ ٹینجبل کچھ سٹیپس ہیں. آپ ان کا پروگرام کر لیں جو کہنا نہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کوئی لوگ ان کے ساتھ نہیں ہے. گیس یہاں نہیں ہے, بجلی یہاں نہیں ہے, پانی یہاں نہیں ہے, نوکری یہاں نہیں ہے. بتائیں نا, آپ اس سے پوچھیں ٹی وی پہ کہ LNG کا کیا ریٹ ہے جو لانے جا رہے ہیں. بتائیں ان سے, پوچھیں کیا بنا نندی پور کا, ڈونگ فونگ کمپنی سے آپ نے لائیو پوچھے ان سے. قاسم پور, نندی پور کے حوالے سے عابد شیر علی کو فور فرنٹ پہ رکھا ہوا. عابد شیر علی بولتے ہیں نندی پور بالکل چل رہی ہے. نندی پور میں ماتم ہی کر سکتا ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں عابد شیر علی کے لیول کا بھی جواب دوں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ڈونگ فونگ کمپنی بلیک لسٹ ہے اس ملک میں. اس نے 69 انجن بھیجے تھے ایک جنرل صاحب کے دور میں, وہ سارے خراب ہوئے. اس وقت بھی میں نے کیس بھیجا تھا نیب میں. قاسم پورٹ کا کیا بنا, گڈانی کا کیا بنا, آپ ان کی باتیں اب تو اکنامک کوریڈور کی باتیں ہو رہی ہیں. چینی صدر کا جو دورہ آپ لوگ کی وجہ سے ملتوی ہوا تھا یا کینسل کی باتیں کی جا رہی تھی, اب تو چینی صدر یہ بہت افسوسناک بات ہے. دیکھیں, چینی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا. عمران خان نے مجھے کہا شیخ رشید ایسا استقبال کریں گے کہ وہ یاد رکھیں گے, دھرنا ختم کر دیں گے. اب عمران خان کو ویسے ہی بدنام کرنے کے لیے میں چائنیز کو میں نے کلیئر کیا ہے, اینڈ دے بلیو سو, کہ پاکستان میں سیاسی پارٹی چاہے کسی کی کیوں نہ ہو, لوگ چین کے ساتھ ہیں. خواہ عمران خان ہو, خواہ طاہر القادری ہو. جب مجھ سے چائنیز نے رابطہ کیا, میں نے عمران خان سے بات کی, انہوں نے کہا شیخ رشید اس رستے سے گزریں تو ہمارے لیے اعزاز ہوگا, اس کو کھول دیں گے بالکل. چلیے بھی, اب چینی انویسٹمنٹس مزید اب آنے کی بات کی جا رہی ہے. کسب بینک کی بھی بات کریں نا, چینی انویسٹمنٹ کو کیوں روک رہے ہیں آپ؟ نہیں, آپ بتائیں. 1000 روپے میں بیچ دیا آپ نے بینک, 1000 روپے میں کسب بینک بیکا ہے. اخبار کہہ رہے ہیں, ٹی وی کہہ رہے ہیں. اگر یہ غلط کہہ رہے ہیں تو اس کی آگے تردید کریں. جس ملک میں حکومتیں 1 روپے میں 1000 روپے میں بینک بیچ رہی ہوں, اور چین کی 100 ملین یا 10 ملین یا 50, اگر آپ چین کی 100 ملین کی ایکسپٹ نہیں کر رہے تو 46 بلین US ڈالر کی آپ ایکسپٹ کریں گے جی؟ شیخ صاحب, پھر وہ یہ تمام سرمایہ کاری ملک میں آنا, کریڈٹ جاتا تو ہے نا, نون لیگ کو جائے گا تو کریڈٹ. دیکھیں, یہ نون لیگ کے دور سے شروع نہیں ہوا, آپ نے دینا تو دے دیں. اگر آپ یہ سوچ کے آئی ہیں, نہیں اقدامات, اگر آپ یہ سوچ کے آئی ہیں, آپ دے دیں کریڈٹ. نہیں, ہم تو اس, دیکھیں, یہ نواز شریف کے, جب میں بچہ تھا نا, اسکول کالج اسٹوڈنٹ لیڈر تھا, اس وقت یہ تھر پار کر کے کولے کی میں بات سنتا تھا. ایک بریک کی طرف چلے گی, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے. ناظرین, ویلکم بیک, یو واچنگ دی ادر سائڈ, اور ہم کانورسیشن میں ہیں شیخ رشید صاحب کے ساتھ. اور شیخ رشید صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, اب سائبر کرائم بل ایک لے کر آئے یہ نواز حکومت, اور اظہار جو رائے ہے اس پر ایک وار اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے. آپ کیا کہیں گے اس فیصلے پہ؟ بہت بری بات ہے. پاکستان میں آزادی, اور اسپیشلی سوشل میڈیا کی ہو, میڈیا کی ہو, جتنا وار اس میں ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں ہوا, کبھی ڈکٹیٹروں نے نہیں کیا. آپ سمجھتے ہیں آپ کے جو سوشل میڈیا پہ, جو ٹویٹر اور فیس بک پہ آپ کی جو اتنی فین فالوئنگ ہے, اس پہ کچھ امپیکٹ آئے گا اس چیز کا؟ آنسٹ ٹو گاڈ, ایک عاصم لڑکا میرا کرتا ہے, نہ میں ٹویٹر دیکھتا ہوں نہ میں فیس بک دیکھتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میرے لاکھوں لوگ ہو گئے ہیں, صرف آپ ہیں کہ روز ٹی وی پہ کہہ دیتے ہیں. میں نے کہا یار, کل کوئی اور تو مستی کر دے گا تو میرا نام آئے گا فلاں ہے. دیکھیں, میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا, لیکن میری بہاف پہ کراچی سے ایک لڑکا عاصم دیکھتا ہے میرے اکاؤنٹ کو, جو بھی ہے. باقی اگر 8 9 10 جو کسی اوروں نے بنائے ہوئے ہیں, اس کا نہ میں مجھے پتا ہے, نہ میں لیپ ٹاپ ہے میرے پاس, نہ میں کھولتا ہوں. اچھا, پر شیخ صاحب, چونکہ الیکٹرانک میڈیا کے بعد, پرنٹ میڈیا کے بعد, اس کو سوشل میڈیا کو ایک کمپلیمنٹنگ فورس کنسیڈر کیا جاتا ہے, بٹ آپ نہیں سمجھتے جہاں پر آپ بار بار کہتے ہیں کہ مسائل زدہ عوام کی آنکھ سے آنکھ ملا کر اس کے مسائل سننا چاہیے, تو ہمیں تو 1 on 1 مطلب
اس عوام سے انٹریکٹ کرنا چاہیے. میں تو کرتا ہوں, جو نہیں کرتے میں اسی لیے اوائڈ کرتا ہوں اس سارے کام کو. میں صبح ناشتے کی ریڑھی سے لے کے یا ناشتے کی دکان سے لے کے شام کھانے تک اور جنازے میں شادیوں میں کوئی پہلو نہیں چھوڑتا ایک سیکنڈ بھی کہ میں عوام کی آنکھوں کو آنکھیں ڈال کر یا عوام کی بات نہ سنوں. اور میں نے کل عمران خان کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو کہیں کہ وہ لوگوں سے زیادہ, کیونکہ ان کے پاس ایک بہت بڑا کراؤڈ ہے. یہ کیا ہوتا ہے, ای میل کا اور ٹویٹر کا اور فیس بک کا. لیکن جب تک میری یہ تھیسس ہے, آئی مے بی رانگ, خان صاحب کا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی فورس ہے جی, یہ بہت بڑی فورس. مشرف صاحب کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ بہت بڑی فورس ہے. سوشل میڈیا پہ تو ابھی تک سابق صدر ہیں وہ, بلکہ صدر پاکستان ہیں جنرل ریٹائرڈ مشرف صاحب. لیٹ می فنش. اسٹل آئی نو دس کہ عمران خان کا یا مشرف کا بہت بڑا اسمی کو ہے. جب تک ورکر سے آپ کا آنکھ سے آنکھ کا رابطہ نہیں ہوگا, یہ ٹویٹر کا رابطہ رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہوتا. میری رائے, آئی میں بھی ٹوٹلی رانگ, میں سب ٹویٹر والوں سے معافی مانگتا ہوں. میری ایک پولیٹیکل, کیونکہ یہ لوگ جو لگے ہی رہتے ہیں ہر وقت, ایک تو دے ہیو انف ٹائم, ٹھیک ہے, اور معذرت کے ساتھ جب تک آپ بندے سے, میں ہاتھ ملاتا ہوں نا آدمی سے, وہ کہہ رہا ہوتا ہے شیخ صاحب ووٹ دوں گا, اللہ کی طرف سے میرے اندر کرنٹ لگتا ہے کہ یہ ووٹ دے گا کہ نہیں دے گا. میں اس کے منہ پہ کہہ دیتا ہوں تو نے مجھے ووٹ نہیں دینا, تو غلط بات کر رہا ہے. بعد میں لوگوں کو کہتا ہے یار بات تو اس نے ٹھیک کی, واقعی میں اس کو ووٹ نہیں دے رہا تھا. لیکن جب تک ہم گھلے ملیں گے نہیں, لوگوں میں نہیں جائیں گے. دیکھیں نا, میرا تو بہت بڑا سیٹ بیک ہے کہ میری لیڈیز کمپین بھی نہیں ہے. فار ایگزامپل ان لوگوں کی تو سب کی لیڈیز کمپین ہوتی ہیں, لیڈیز جلسے ہوتے ہیں. یہ بھی میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں, یہ تبدیلی صرف عمران خان لایا ہے, اس کے دور میں آئی ہے. ورنہ میں نے جتنی سیاست کی ہے, اگر باپ جمعیت الاسلام میں ہے تو بیٹا طلبہ اسلام میں ہے, باپ جماعت اسلامی میں ہے, بیٹا جمعیت میں ہے, باپ جو ہے وہ مسلم لیگ میں ہے, بیٹا ایم ایس ایف میں ہے. اب فرسٹ ٹائم عمران خان نے یہ سوچ دی ہے کہ اولاد جو ہے وہ باپ سے ہٹ کے ووٹ دے رہی ہے. ورنہ میں صرف یہ نظر رکھتا تھا کہ محلے میں جو بچیاں بیاہ کے آئی ہیں وہ صرف ایک بہو جو ہے اپنا ووٹ بدلتی تھی. بہو جس گھر میں آتی ہے اپنے سسر کے کہنے پہ یا اپنے میاں کے کہنے پہ ووٹ دیتی تھی, اس کی ایک رائے بدلتی تھی. پیچھے سے وہ کسی اور طرف سے ووٹ بینک کی ممبر ہوگی تو یہاں آتی تھی تو اس کا اور ووٹ بینک ہوتا تھا. یہ تبدیلی عمران خان لائے ہیں کہ بیٹوں نے باپ کو راضی کرنا شروع کیا ہے, باپ کے کہنے پہ بیٹے ووٹ نہیں دے رہے. دس از اے چینج فار می ایٹ لیسٹ ان مائی لائف. اچھا شیخ صاحب, ایک ماڈل کے منی لانڈرنگ میں پکڑے جانا اور جلسوں میں بار بار وہ اسحاق ڈار صاحب کا نام لینا کہ وہ منی لانڈرنگ کا اعتراف بھی کرتے رہے, کیا تحقیقات کبھی ان کی طرف ہو سکیں گی؟ ضرور ہوں گی. جو آدمی اپنی تحریر لکھ دیتا ہے اس پہ اس کو پیرا دینا چاہیے. اور سارے لوگ آصف زرداری اور اس جو ہے کیا کہتے ہیں عورت, یہ جو ہے لڑکی جو ہے ایان بی بی, دیکھیں آصف زرداری اتنا بچہ نہیں ہے کہ اس کی گیم $3 لاکھ کی ہے, اس کی $3 کروڑ کی ہو سکتی ہے. اس کے لیے پاکستان میں منی لانڈرنگ کے اور یہ حوالہ کے لاتعداد پارٹیاں افغانستان سے حوالہ کے $1 ارب کا حوالہ لگ جاتا ہے. میں نہیں مانتا کہ اس کو میں زیادہ بڑا مجرم اسحاق ڈار کو سمجھتا ہوں کہ جس نے کہا کہ ہاں میں نواز شریف کے لیے لانڈری کرتا رہا. اس کے لیے تم نے کیا کیا بھی؟ اس کی ایک لائن پہ اس کے دستخط ہیں. یس, کورٹ اس کو کہتی ہے دیکھ تو کسی دباؤ میں تو نہیں یہ کہہ رہا, کہتا نو میں بالکل آنےسٹلی یہ لکھ رہا ہوں. اس کی پبلش کریں, ساروں لوگوں کو بتائیں جو اس نے کورٹ میں بیان دیا ہے, ڈان میں اور دوسرے اخباروں میں, نیوز میں وہ چھپا ہوا ہے. تو ان کے خلاف کوئی اقدامات لے سکے گا؟ دیکھیں, ایک لڑکی کو تو آپ نے رسوا کر دیا سارے ملک میں, اور ایک بندہ جس نے اعتراف کیا عدالت میں کہ میں نے منی لانڈرنگ کی ہے, وہ آپ کے خزانے کا چوکیدار ہے. دودھ کی رکھوالی پر آپ بلوں کو بٹھاتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں میں نے بڑا تلواریں چلا دی, دوارکا کا قلعہ فتح کر لیے. شیخ صاحب, ایم کیو ایم کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گی آپ کا کامنٹ. ایم کیو ایم کیا مزید کمزوری کا شکار ہوتی نظر آ رہی ہے؟ اتنا ان کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے, اتنے بیانات الطاف حسین صاحب دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, آپ کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہے؟ دیکھیں, جو تو ٹارگٹ کلروں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو را کے ایجنٹوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو بھتہ لینے کے والوں کے خلاف ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اگر جو پولیٹیکل ورکر کے خلاف ہو رہا ہے, اگر اس کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے تو وہ غلط ہے. ایک پوری جماعت کا اس طرح سے کمزور ہونا وہ صحیح ہے؟
دیکھیں پارٹی نے تو 246 میں الیکشن میں ثابت کیا کہ ووٹ اس کے ساتھ ہیں. ایک ایس پی اٹھ کر بیان دے دے تو میں سمجھتا ہوں ایس پی نے اپنے سائز سے بڑی چھلانگ لگائی ہے. آئندہ آنے والے ٹائم اور اسپیشلی ہم نومبر کی بات کر رہے ہیں اگر تو آپ جوڈیشل کمیشن کی تحقیقات بھی ہوپ فلی ایک کسی کنکلوژن کی طرف پہنچتی ہوئی نظر آئیں گی. آپ سسٹم الٹتا دیکھ رہے ہیں ناؤ دیٹ کہ ساری پارٹیز دیر آن دا سیم پیج. لیکن پاکستان میں یہ نواز شریف صاحب 2 دفعہ پہلے 2/3 اکثریت سے آئے اور ڈسمس ہو گئے. کوئی بندہ گیس نہیں کر سکتا تھا. انہوں نے خطاب کیا, میں ان کے ساتھ تھا, کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. انہوں نے ڈکٹیشن لی. جو کچھ یہاں عدالتوں کے ساتھ ہوا نواز شریف صاحب کے دور میں, ہمارے بڑے اچھے ورکر جو ہے اس کی زد میں لپیٹ میں آ گئے. پاکستان کے بارے میں اتنی بڑی مڈل ایسٹ کی سیاست بدلتے ہوئے اور اتنے بڑے ملک کے 4 صوبوں میں انتشار اور خلفشار اور آپریشن کے بعد یہ کہنا کہ یہاں بڑا سیاسی استحکام ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہوگا. اور میں عمران خان کی اس بات میں وزن سمجھتا ہوں کہ اس سال کی سیاست میں فیصلہ کن دور آ سکتا ہے. آتا دکھائی نہیں دے رہا. نہیں مجھے دکھائی, میں کوئی دور کی نظر آپ تو بڑے گارنٹی کے ساتھ لوگوں کو کہتے تھے کہ جی اگست میں قربانی سے پہلے قربانی ہو جائے گی. میں کہتا تھا, میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کہتا تھا. یہ کوئی میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا. اس وقت فیصلہ آباد میں نے جب گو نواز گو کا نعرہ لگایا اور کہا کہ قربانی سے قربانی پہلے ہوگی, میں عوام کے جذبات دیکھ رہا تھا, لیکن وہ چھاتی دھاگے سے نہیں لگی. 2 دفعہ میں پہلے آپ کے سامنے اعتراف کر چکا ہوں اس انٹرویو. تو جاوید ہاشمی صاحب کے ایک واپس تحریک انصاف چھوڑ کے جانے پہ ادھر کوئی مایوسی اور ادھر کچھ وہاں سے خرابی ہوئی اصل؟ میں نہیں کہہ سکتا. عمران خان کی صحت پر کسی کے جانے یا آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک بار جو کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ بھی وہی تمام چہرے نظر آ رہے ہیں جو دوسری جماعتوں کے ساتھ منسلک رہے, جن پر بھی کرپشن کے الزامات تھے, یا تمام وہی چہرے. تو اس سے خان صاحب نئے لوگوں کو موقع دینے کی بات جو کرتے رہے وہ کانٹرڈکٹ کرتی رہی وہ باتیں. یہ آپ کی سوچ ہے. میرا خیال ہے جتنا سکوپ نئے لوگوں کا تحریک انصاف میں ہے کسی پارٹی میں نہیں ہے, اور تحریک انصاف نے جتنے لوگوں کو نئے لوگوں کو ٹکٹیں دی ہیں میں سمجھتا ہوں بہت بڑی تعداد ہے. دیکھیں نئے لوگ فلموں میں چلتے ہیں, نئے چہرے ماڈلز کے ہوتے ہیں, نئے چہرے اینکرز کے ہو سکتے ہیں. سیاستدان میں ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوتا ہے. نیا چہرہ فلموں میں آتا ہے, سیاست میں پرانا چہرہ چلتا ہے. اور یہ بہت سارے جو کنٹونمنٹ کے الیکشن کے برائی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان نون چہروں کو یہ سمجھا کہ پارٹی کا ووٹ آ جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید صاحب. اس وقت ہماری ٹیم اور علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.